میں نے کہا اس لیے حلال ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ حلال ہے. کیوں جی؟ یہ جواب ان کو پسند نہیں آیا، ان کو یہ والا جواب. کہنے لگے آپ کو کیا فائدہ، آپ نے اتنا پڑھا اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کیوں حلال ہوا. میں نے کہا آپ بتا دیں ذرا. کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ رہا تھا چھری سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کے چھری کو پھینکا تو ہوا میں گئی تو ٹڈی حلال ہو گئی، اور سمندر میں جا کے گری تو مچھلی حلال ہو گئی. میں نے کہا سبحان اللہ، صرف ٹڈی حلال ہوئی، باقی جانور حلال نہیں ہوا ہوا کے جی. اور سمندر کے اندر بھی مچھلی حلال ہوئی، باقی جانور حلال نہیں ہوئے. یہ اس قسم کے نکتے بازیاں اور اس قسم کی احمقانہ باتیں ان لوگوں نے شریعت سمجھ رکھا ہے اور دین سمجھ رکھا ہے. اور جو مولوی اس قسم کے مسئلے بتائے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا علامہ سردار، بڑا سرم خان ہے، بہت بڑا عالم دین ہے کہ صاحب دیکھیے کیسا زبردست مسئلہ بیان کیا. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ڈھکوسلے بازیاں ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ دو مردہ جانور بغیر ذبح کیے ہوئے ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے حلال. وَأُحِلَّ لَنَا الدَّمَانِ، اور دو خون ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دیے ہیں. الکبد والطحال، ایک تو تلی جو ہوتی ہے، اور دوسرے جگر جسے کلیجی کہتے ہیں. کلیجی اور تلی یہ بھی خون ہے، لیکن یہ بھی اللہ نے حلال کر دیا ہے. اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی خرابی اور کوئی خامی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. توحید-سنت.com. ولحم خنزیر، فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر کے بارے میں علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ خنزیر نجس العین ہے. نجس العین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر پورے کا پورا حرام ہے. گوشت بھی اس کا حرام، ہڈیاں بھی اس کی حرام، اور اس کے بال بھی حرام، اس کی کھال بھی حرام، ہر چیز اس کی حرام، اور ہر چیز اس کی ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے. لہذا اس میں کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے. شریعت نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، باقی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. بعض مفسرین کرام تو میں ان کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو مفسر سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ صاحب قرآن نے صرف گوشت کی بات کی ہے، باقی چیزوں کی بات نہیں کی ہے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے خنزیر کو نجس العین قرار دیا ہے. یہاں قرآن کریم نے لحم کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پر مطلقاً خنزیر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ خنزیر کو حرام کر دیا گیا ہے. اس بنا پر یہ نقطہ بازی کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عام طور پر جو انسان استفادہ کرتا ہے وہ اس کے گوشت سے ہی استفادہ کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کھال سے یا باقی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں. تو چونکہ عام طور پر گوشت سے استفادہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس بنا پر گوشت کا تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ پورے کو پورا جانور ہی حرام ہے، اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے. باقی جانوروں کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں اگرچہ حلال نہ. مثال کے طور پر کتا تڑپ رہا ہے، بلی تڑپ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ نے چھری لے کر کے اور اس کی گردن پہ پھیر کر اسے ذبح کر دیا. تو ذبح کرنے سے وہ حلال تو نہیں ہوگا، اس کی جان نکل گئی، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا کہ وہ مر رہا تھا اور اس کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے اس کی تکلیف کو کم کر دیا اور ذبح کر کے اسے اس کی جان نکل گئی. لیکن اس ذبح کرنے سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حلال تو نہ ہوا لیکن پاک ہو جائے گا، وہ ناپاک نہیں رہے گا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا جی؟ لیکن یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جانور کو جب ذبح کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس بنا پر اسے علماء کرام نے پاک قرار دیا ہے جی. تو لیکن خنزیر ایسا جانور ہے کہ اسے ذبح کیا جائے تب بھی یہ پاک نہیں ہوتا، اس لیے اسے نجس العین کہا گیا ہے کہ اس کی ہر چیز کو ناپاک قرار دیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر متعین کر دیا گیا ہو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جانور لیا اور اس جانور پر اللہ کا نام لینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ذبح کر دیا، یا سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر کے ذبح کر دیا، سارے نبیوں کے نام سے ذبح کر دیا، یا کسی ولی یا بزرگ کے نام سے ذبح کر دیا.
قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ جانور اسی طرح حرام ہے جس طرح سے خنزیر حرام، اسی طرح سے حرام ہے جس طرح بہتا ہوا خون حرام، اسی طرح سے حرام ہے جس طرح مردار حرام، اس لیے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، کسی اور کا نام لیا گیا تو ما اہل لغیر اللہ بھی کے اندر داخل ہو گیا، اس بنا پر وہ حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہو گیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ کا نام لے دیا، 11ویں والے پیر صاحب کا نام لے دیا، یا کسی اور بابا جی کا نام لے دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ جانور حلال نہیں، یہ حرام ہی رہے گا۔ دوسری صورت اہل لغیر اللہ بھی کی یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کا نام زد کر دیا کہ 11ویں والے پیر کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ جانور پالا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، 11ویں والا بابا راضی ہو جائے، یا 7 والا بابا قلندر بابا راضی ہو جائے، یا اجمیر والا بابا راضی ہو جائے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، میں نے ان کے لیے اسے پالا ہے۔ اب اسے چاہے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں تب بھی یہ حرام، ایسے جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے تب بھی یہ حرام، پورا قرآن اس پر پڑھ ڈالو تب بھی وہ حرام، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ذبح کیا گیا۔ حال بتا اگر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا تھا اور اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اسے مسئلہ معلوم ہو گیا، جب مسئلہ معلوم ہوا تو اس نے رجوع کر لیا، کہا کہ بھائی میں تو غیر اللہ کے لیے اللہ کے لیے کروں گا، اب اسے ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کے تو یہ حلال ہے۔ تو اگر اس نے اپنی نیت کو ختم کر دیا جو پہلے اس کی نیت موجود تھی اور اسے اللہ کے نام پر کر کے ذبح کر دیا تو یہ حلال ہو جائے گا، ورنہ اگر غیر اللہ کے نام پر رکھ کر چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تب بھی وہ حرام ہی کہلائے، اور اس کا کھانا اسی طرح سے حرام ہوگا جس طرح خنزیر کا کھانا حرام قرار دیا گیا۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جانور کو ذبح کریں اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، سوالات انبیاء علیہ السلام کو پہنچائیں، سوالات صحابہ کرام کو پہنچائیں، اولیاء کرام بزرگان دین کو پہنچائیں، اس کا ثواب آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو بھائی خوشی سے پہنچا سکتے ہیں۔ جانور کس کے لیے اور ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ان کی طرف سے اللہ کے لیے ذبح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح اللہ ہی کے نام پر کیا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، لیکن ذبح کس کے لیے؟ ذبح ہوگا اللہ ہی کے لیے، تو تب جا کر کے وہ حلال کہلائے گا، اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کر دیا تو وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، چاہے اسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں تب بھی وہ حرام رہے گا، حلال نہیں ہوتا۔ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، یہ کچھ قسمیں مزید بتائی ہیں جن قسموں کے اندر اس کا بچ جانا یقینی نہیں ہوتا بلکہ مر جاتا ہے ایسا جانور۔ مثال کے طور پر رسی کا پھندا لگ گیا اور جانور کا گلا گھٹ گیا اور وہ مر گیا، اب یہ حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتا۔ یا چارے کا پھندا ہی لگ گیا اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ مر گیا اسی حالت کے اندر تو یہ حرام کہلائے گا، حلال نہیں ہو سکتا۔ تو المنخنقہ وہ جانور کہلاتا ہے جو گلا گھٹ کر کے مر جائے۔ الموقوذہ چوٹ لگ گئی، کوئی کسی چیز سے ٹکر ہو گئی اور چوٹ لگی، اس چوٹ کو برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہو سکتا۔ والمتردیہ، اوپر سے گرا جانور اور گر کر کے مر گیا، گاڑی سے اتارتے ہوئے گر گیا مر گیا، جب ایسے چھت کے اوپر سے گر گیا تو یہ جانور بھی حرام کہلائے گا اگر اسے آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ والنصیحہ، اسی طریقے پر کسی جانور نے اسے ٹکر ماری، سینگ مارا، نصح ینصح کے معنی سینگ مارنے کے ہوتے ہیں،
تو نصیحہ وہ جانور کہلائے گا جسے دوسرے جانور نے زور سے سینگ مارا اور وہ مر گیا اس حالت کے اندر، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہے بلکہ حرام کہلائے گا۔ وما اکل السبع، اور اگر کسی جانور پر کسی درندے نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے نتیجے کے اندر وہ جانور مر گیا تو یہ بھی حرام کہلائے۔ کیا بات ہے، تم قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر وہ جانور آپ کو مل گیا جس کا گلا گھونٹا تھا، تڑپ رہا تھا، اور آپ کو موقع مل گیا، آپ نے جھٹ سے چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اسے ذبح کر دیا، تو یہ جانور حلال ہو گیا۔ اسی طریقے پر اس کے چوٹ لگی تھی اور آپ نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا، تو یہ جانور حلال ہو گیا۔ الا ما ذکیتم، یہ سارے جانور حرام ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ نے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر لیا ہے تو یہ حلال ہو جائیں گے، پھر حرام نہیں رہیں گے۔ وما ذبح علی النصب، اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جانوروں کے حرام ہونے کی، اور وہ یہ ہے کہ جو تھانوں پر یا آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہو، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر وہ بتوں کے پاس لے جا کر کے ذبح کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہاں لے کر کے جائیں گے، وہاں ذبح ہوگا تو صحیح رہے گا۔ یا جیسے ہمارے ہاں آج کل کلندر بابا کے مزار پر لے جا کر کے ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے لیے ہی ذبح کرے، لیکن چونکہ مزاروں پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر لے جا کر کے جہاں کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہاں لے جا کر کے اگر ذبح کیا جاتا ہے تو ما ذبح علی النصب کے اندر داخل اور شامل ہے، اور وہ جانور حرام کہلائے گا، حلال نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طریقے پر تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا بھی ناجائز اور حرام۔ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ جانور کو ذبح کرتے تھے، 10-12 آدمیوں نے مل کر کے ذبح کیے، ذبح کرنے کے بعد اب جو گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کرنے کا انہوں نے ایک عجیب انداز اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ انداز یہ تھا کہ یہ مجاور جو قبروں پر یا بتوں کے پاس آستانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ان مجاوروں کے پاس تیر ہوتے تھے جو ایک تھیلی، چمڑے کی تھیلی کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے تھے، اور ان تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا 2 حصے 3 حصے، کچھ نہیں، خالی، اس طرح ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ عام طور پر عرب اونٹ کے 10 حصے کیا کرتے تھے، لہٰذا 10 تیر اس کے اندر ہوتے تھے، لیکن 2-3 تیروں کے اوپر خالی لکھا ہوا، کچھ نہیں لکھا ہوا، اور کسی تیر پر 1 حصہ لکھا ہوا، کسی پر 3 حصے لکھے ہوئے۔ تو اب ذبح کرنے میں 10 آدمی شریک ہوئے، اونٹ میں پیسے 10 آدمیوں نے دیے، لیکن اب تقسیم کرائیں گے جا کر کے آستانے پر جو بابا جی بیٹھے ہوئے ان سے تقسیم کرائیں گے، اور وہ تقسیم کریں گے، اپنی تھیلی نکالیں گے، اسے ہلائیں گے اور تیر نکالیں گے، زاویہ فلانے کے لیے نکال کے دیکھا جی اس میں 3 حصے لکھے ہوئے ہیں، چلو جی 3 حصے اس کو دے دو، پھر نکالا اس میں سے ہلا کر کے جی اس میں 1 حصہ لکھا ہوا ہے فلانے کو دے دو، اس طرح سے وہ تقسیم کرے گا تو کسی کو مل جائے گا اور کوئی محروم رہ جائے گا۔ تو یہ طریقہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں؟ جب پیسہ 10 کے 10 نے لگایا ہے تو سب کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، اس میں کسی کو محروم کر دینا اور کسی کو زیادہ دے دینا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ بھی حرام اور ناجائز سمجھا جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یہ نافرمانی، یہ فسق ہے، گناہ کے کام ہے یہ سارے کے سارے، اس طریقے پر کرنا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، یاد رکھو کہ آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ اب کافروں کو اس بات کی امید نہیں رہی کہ مسلمان بھی رہے اور کافروں کا بن جائے اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کچھ کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہوگی۔ اب چونکہ اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر رچ بس گیا ہے، لوگوں کے اعضاء و جوارح کے اندر اتر چکا ہے، لہذا ویسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کا نام بھی لگا رہے اور وہ کسی اور کے لیے کام بھی کر رہا ہو، یہ ناممکن، لہذا کافر تم لوگوں سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، کیونکہ اب کافر نا امید ہو چکے ہیں، اب انہیں اسلام پر غلبے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لہذا اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ فلا تخشوهم واخشون، ان کافروں اور بے ایمانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور ایک اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر مسلمان اگر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، یہ گویا اللہ نے ایک علاج بتا دیا اس بات کا کہ اگر ساری دنیا کے ڈر نکال کر
ایک اللہ کا ڈر یہ مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا، ساری دنیا اس مسلمان سے ڈرنے لگ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ایک سڑک پر جنگل کا ایک شیر آ کر کے بیٹھ گئے۔ توحید.sunnah.com اب لوگ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، ڈر کے مارے سب سہمے ہوئے، کوئی ہمت نہیں کر رہا آگے جانے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے جی دیکھو وہ شیر بیٹھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر آگے گئے، جا کر کے اس شیر کا کان پکڑا اور پکڑ کے اسے مروڑ کر اسے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کر کے فرمایا کہ تجھے اگر اللہ نے کسی کو کھانے کا کہا ہے تو کھا لے، جس کو کھانا ہے کھا لے، سارے انسانوں کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اور اگر تجھے کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے تو نکل یہاں سے، کیا کر رہا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا، سر نیچے جھکاتا ہوا نکلا اور جنگل کی راہ لی اور جنگل کے اندر جا کر کے داخل ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ سرکار کالی کملی والے نے سچ فرمایا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے تو ساری دنیا اس سے ڈراتی ہے۔ یاد اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کافر اور بے ایمان تمہارے دین سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں، لہذا انہیں اسلام سے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، اس بنا پر اب تمہیں ان کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ساری دنیا تم سے ڈرے گی، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم گھبراتے ہیں اور ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ صاحب وہ پرانا یوں آ جائے گا، پرانا یوں آ کر کے حملہ کر دے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ افغانستان والے کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہنے لگے یہ بھی امریکہ کی چال ہے کہ سارے مولوی وہاں پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور سب کو ایک دم سے وہاں پر تباہ کر دے اور ختم کر دیں۔ میں نے کہا کہ وہ چالیں چلتے رہیں، وہ مکر اللہ، یہ بھی چالیں چلیں گے اور اللہ بھی ان چالوں کو توڑ کرتے رہیں گے۔ واقعی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس اللہ سے ڈرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ وہ بھوکے اور پیاسے اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ ان کی مدد فرما رہے ہیں، اور ساری دنیا مل کر بھی ان بھوکوں اور ننگوں کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کیا علاج بتا رہا ہے اسی صورت میں؟ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ فلا تخشوهم واخشون۔ دوسری بات جو قرآن کریم نے کہی وہ یہ ہے کہ لوگ اسلام سے نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے ساتھ اسلام کا نام لگا رہے گا، اسلام کا لیبل جب تک آپ پر لگا ہوا ہے، یاد رکھیے کہ یہود و نصارہ آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا نام باقی رکھیں اور اسلام کا کوئی ایسا ایڈیشن جدید تیار کر دیں جس کے اندر ایسی باتیں ہوں کہ جس سے یہود و نصارہ کو جس پر اعتراضات نہ ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، کہنے لگے کہ صاحب کیونکہ زمانہ بدل گیا، انداز افہام و تفہیم کے بدل گئے، آج وہ شہنشاہیت والا اور ڈکٹیٹرشپ والا دور نہیں ہے، آج جمہوریت والا دور ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر مذہبی آزادی ہے، اس مذہبی آزادی کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لہذا جب مذہبی آزادی ہے تو مسلمان کو بھی مذہبی آزادی ہے۔ اسی مسلمان دوسری قوموں سے کیوں ٹکر لیتا ہے؟ جہاد کی بات کیوں کرتا ہے؟ دوسروں سے ٹکرانے کی بات کیوں کرتا ہے؟ حکومت لینے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اسے چاہیے کہ یہ اسلام کی ایسی تعبیر و تشریح کرے کہ جس سے نہ یہودی بدکے، نہ نصرانی بدکے، نہ ہندوؤں کو اس سے تکلیف پہنچے، سارے خوش ہو جائیں، اور ایسی اسلام کی نئی تشریح و تعبیر ہونی چاہیے، اور ایسا اتحاد ہونا چاہیے کہ اس اتحاد کے نتیجے کے اندر ایسا اسلام پیش کر دیا جائے کہ جس سے یہود و نصارہ کو اعتراض نہ ہو، اور اس طریقے پر ساری دنیا کے اندر اسلام بھی پھیل جائے گا اور لوگوں کو اسلام کے مطالعہ کرنے کے